بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے 16ویں سپارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 16ویں سپارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ کہف کا بقیہ حصہ ہے، دوسرا سورۃ مریم مکمل ہے اور تیسری سورۃ طٰہٰ مکمل ہے۔ سورۃ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ دوسرا ہے ذوالقرنین کا قصہ۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا کیا قصہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالک نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرا واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جسے گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ البتہ انہوں نے جو 3 سوال کیے تھے، 3 واقعات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا جواب دیا۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کرندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیب دار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ دوسرے واقعے میں وہ بتاتے ہیں کہ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت کرنے والا بیٹا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اور تیسرے واقعے میں بتایا کہ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام لا سکے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسرے وحشی قوم کے ساتھ ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا نام دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چون دی۔ اب وہ قریب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ دوسرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرمائی، مطلب وہ بچپن میں ہی بولنے لگ گئے تھے۔ اور تیسرا جن کی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت، شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔
باقی 8 انبیاء کرام علیہ السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے، جن کا نام یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس میں ہے سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ میں 3 باتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں: تسلی رسول، دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، تیسرے نمبر پر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اب بات کر لیتے ہیں تسلی رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں وہم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھم میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت و احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ معاہدہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، جادوگروں کا قبول اسلام، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا مائع لاؤ لشکر تعاقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکر اپن، سامری کا بچھڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائک بنایا، یعنی کہ ملائکہ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے، نہ پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیا، اللہ نے انہیں جنت میں سے نکال دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔